भारत कैसे आगे निकल गया, इमरान रियाज ने असल वजह बता दी। मोदी की एक और बड़ी कामयाबी, मगर क्या डॉज के तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए और शहबाज शरीफ ने अब तक अपनी हुकूमत में कितना कर्जा लिया है। नाज़रीन, इन तमाम सवालात के जवाब मारूफ साहब इमरान रियाज ने अपने हालिया वीलॉग में दिए हैं। दोस्तों, सबसे पहले उन्होंने भारत के आगे निकलने की वजह बताते हुए कहा कि पाकिस्तान में खारजा, दाखिला या मुआशी पॉलिसी हो, हर चीज पर एक ही चीज हावी रहती है कि इमरान खान को कैसे शिकस्त दी जाए। पूरा निजाम सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को शिकस्त देने में मसरूफ है। न किसी को गरीब की परवाह है, न पाकिस्तान में बढ़ती हुई गुर्बत की, और न ही पाकिस्तान की हर गुजरते दिन के साथ कमजोर होती मईशत की किसी को फिक्र है। अगर किसी को फिक्र है तो वो इस चीज की कि इमरान खान अपना सर झुका दे। पूरा निज़ाम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने और इमरान खान को झुकाने में मसरूफ है। पूरे निज़ाम को सिर्फ इस वक्त ये फिक्र है कि इमरान खान को कैसे शिकस्त दी जाए, जबकि भारत ने 1999 के बाद से ही अपनी पॉलिसियां तब्दील करते हुए अपनी मुल्क की मईशत को सही सिमत पर डाल दिया। भारत अपने अहदाफ एक एक करके हासिल करता जा रहा है। अमेरिका भारत को F-35 लड़ाका तैयारा भी फराहम करने जा रहा है। F-35 दुनिया का बेहतरीन लड़ाका तैयारा है। ये दुनिया का नंबर 1 लड़ाका तैयारा है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा भी बन सकता है। इससे पहले अमेरिका ने बहुत कम ये तैयारा किसी भी दूसरे मुल्क को ऑफर किया है। अमेरिका ये सिर्फ अपने करीबी दोस्तों को बतौर तोहफा या उन्हें बेचता है। इंडिया इस खित्ते के लिए मुश्किल हालात पैदा कर सकता है। पाकिस्तान ने भी इस पर गहरी तशवीश का इजहार किया है, मगर नाज़रीन, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान की अमेरिका की नजर में अब कोई अहमियत नहीं रही। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और तमाम ममालिक ये जान चुके हैं कि जब भी पाकिस्तानी वजीर आजम या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए तो वो पाकिस्तान के लिए कर्जे मांगने ही आते हैं, जबकि भारत अमेरिका के साथ मुश्तरका मफादात की वजह से एक हो चुका है। जबकि नाजरीन, पाकिस्तान इस बारे में नहीं सोच रहा, क्योंकि पाकिस्तान की कोई पॉलिसी ही नहीं है। पिछले 76 सालों से हमारा फोकस ठीक नहीं, ना ही हमें खारजा पॉलिसी से कोई दिलचस्पी है और ना ही अपनी मईशत को ठीक करने में। पाकिस्तानियों को हमेशा से अंधेरे में रखा गया है और सारा का सारा इन्हिसार दिफाई पॉलिसी पर किया गया। पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के लिए किसी भी हुकूमत या इदारे ने कोई कोशिश नहीं की, लेकिन अब जब चीजें समझ आई हैं तो पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है। भारत की हर एक चीज पर नजर है। मईशत की लड़ाई में हम भारत के करीब भी नहीं भटकते। हम इतनी तादाद में तैयारे खरीदने की सकत भी नहीं रखते जितनी भारत खरीद सकता है। भारत अमेरिका में इन्वेस्टमेंट भी करता है। यही फर्क अमेरिका को पाकिस्तान और भारत में फर्क करने पर मजबूर करता है, और आज हम जिस भी हालत में हैं वो हमारी अपनी ही हरकतों की वजह से है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेशुमार चीजों से नवाजा, मगर पाकिस्तान अपनी पॉलिसियां ठीक ना होने की वजह से आज एक गरीब मुल्क है। नाज़रीन, उसके बाद इमरान रियाज ने बताया कि अमरीकी इदारे डोज की तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि 2002 से पाकिस्तान में तालीम के लिए लगभग $9 बिलियन दिए गए, जिनमें से लगभग $135 मिलियन 20 स्कूलों के लिए मुख्तस थे जो कभी तामीर ही नहीं हुए। जबकि इंकशाफ ये भी हुआ कि डोज US एड के जरिए पाकिस्तानी इदारों या हुकूमतों को मिलने वाली फंडिंग पर मुसलसल तहकीकात कर रही है। आने वाले दिनों में डोज की इस तहकीकात में और भी बड़े इंकशाफ हो सकते हैं, जिससे पाकिस्तानी इदारों को शदीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन, उसके बाद इमरान रियाज ने बताया कि समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुजम्मिल असलम ने लिखा है कि क्या आपको मालूम है कि शहबाज शरीफ हुकूमत ने दिसंबर के महीने में 1300 अरब कर्जा लिया, यौमिया 42 अरब कर्जा लिया, फी घंटा 1.75 अरब कर्जा लिया और फी मिनट 3 करोड़ मुल्क के कर्ज में इजाफा किया। इसे कहते हैं कर्जों में तरक्की करना। और पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ये दावा करती है कि उन्होंने मईशत ठीक कर दी है, जबकि असल में इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ। इसके अलावा नाजरीन, उन्होंने अपने व्लॉग में खबर देते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी ने बयान दिया है कि हुकूमत का जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने का कोई इरादा नहीं। PTI बताए कि वो IMF को डोजियर में क्या लिखने जा रही है, डोजियर क्यों खुफिया रखा जा रहा है। नून लीगी रहनुमा इरफान सदीकी ने कहा कि जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने का कोई इरादा नहीं। चीफ जस्टिस से IMF नुमाइंदों की मुलाकातें गैर मामूली हैं,
مگر ایسی صورتحال سے ہمیں کس نے دو چار کیا؟ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما کا مزید کہنا تھا کہ تحریک انصاف والوں نے آئی ایم ایف کو خطوط کیوں لکھے؟ ابھی آئی ایم ایف کو ڈوزیر دے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی والے بتائیں کہ ڈوزیر میں کیا لکھ رہے ہیں؟ ہم تو آئی ایم ایف کو چھوڑ چکے تھے۔ آئی ایم ایف کی زنجیریں ہمارے پاؤں میں کس نے باندھی؟ یہ دراصل پی ٹی آئی کی حکومت کا ہی کارنامہ تھا جو آج ہم پھر سے آئی ایم ایف کے قرضوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ ناظرین، مسلم لیگ نون نے جب سے حکومت سنبھالی ہے تب سے وہ سارا کا سارا ملبہ پاکستان تحریک انصاف پہ گرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی خراب معاشی کارکردگی کو اون کرنے سے قاصر ہیں۔ مگر ناظرین، پورا پاکستان جانتا ہے کہ کس نے اس وقت پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی دن بھر کی اہم اپڈیٹس۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے آئی آر کے نیوز۔ اللہ حافظ۔ بھارت کیسے آگے نکل گیا؟ عمران ریاض نے اصل وجہ بتا دی۔ مودی کی ایک اور بڑی کامیابی، مگر کیا؟ ڈوج کے تہلکہ خیز انکشافات سامنے آ گئے اور شہباز شریف نے اب تک اپنی حکومت میں کتنا قرضہ لیا ہے؟ ناظرین، ان تمام سوالات کے جوابات معروف صحافی عمران ریاض نے اپنے حالیہ ویلاگ میں دی ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے انہوں نے بھارت کے آگے نکلنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں خارجہ، داخلہ یا معاشی پالیسی ہو، ہر چیز پر ایک ہی چیز حاوی رہتی ہے کہ عمران خان کو کیسے شکست دی جائے۔ پورا نظام صرف اور صرف عمران خان کو شکست دینے میں مصروف ہے۔ نہ کسی کو غریب کی پرواہ ہے، نہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی غربت کی، اور نہ ہی پاکستان کی ہر گزرتے دن کے ساتھ کمزور ہوتی معیشت کی کسی کو فکر ہے۔ اگر کسی کو فکر ہے تو وہ اس چیز کی کہ عمران خان اپنا سر جھکا دے۔ پورا نظام صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے اور عمران خان کو جھکانے میں مصروف ہے۔ پورے نظام کو صرف اس وقت یہ فکر ہے کہ عمران خان کو کیسے شکست دی جائے، جبکہ بھارت نے 1999 کے بعد سے ہی اپنی پالیسیاں تبدیل کرتے ہوئے اپنی ملکی معیشت کو صحیح سمت پر ڈال دیا۔ بھارت اپنے اہداف ایک ایک کر کے حاصل کرتا جا رہا ہے۔ امریکہ بھارت کو F-35 لڑاکا طیارہ بھی فراہم کرنے جا رہا ہے۔ F-35 دنیا کا بہترین لڑاکا طیارہ ہے۔ یہ دنیا کا نمبر 1 لڑاکا طیارہ ہے اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ بھی بن سکتا ہے۔ اس سے پہلے امریکہ نے بہت کم یہ طیارہ کسی بھی دوسرے ملک کو آفر کیا ہے۔ امریکہ یہ صرف اپنے قریبی دوستوں کو بطور تحفہ یا انہیں بیچتا ہے۔ انڈیا اس خطے کے لیے مشکل حالات پیدا کر سکتا ہے۔ پاکستان نے بھی اس پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے، مگر ناظرین، اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ پاکستان کی امریکہ کی نظر میں اب کوئی اہمیت نہیں رہی۔ پاکستان ایک غریب ملک ہے اور تمام ممالک یہ جان چکے ہیں کہ جب بھی پاکستانی وزیر اعظم یا چیف آف آرمی اسٹاف آئے تو وہ پاکستان کے لیے قرضے مانگنے ہی آتے ہیں، جبکہ بھارت امریکہ کے ساتھ مشترکہ مفادات کی وجہ سے ایک ہو چکا ہے۔ جبکہ ناظرین، پاکستان اس بارے میں نہیں سوچ رہا کیونکہ پاکستان کی کوئی پالیسی ہی نہیں ہے۔ پچھلے 76 سالوں سے ہمارا فوکس ٹھیک نہیں، نہ ہی ہمیں خارجہ پالیسی سے کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی اپنی معیشت کو ٹھیک کرنے میں۔ پاکستانیوں کو ہمیشہ سے اندھیرے میں رکھا گیا ہے اور سارا کا سارا انحصار دفاعی پالیسی پر کیا گیا۔ پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے کسی بھی حکومت یا ادارے نے کوئی کوشش نہیں کی، لیکن اب جب چیزیں سمجھ آئی ہیں تو پاکستان بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ بھارت کی ہر ایک چیز پر نظر ہے۔ معیشت کی لڑائی میں ہم بھارت کے قریب بھی نہیں بھٹکتے۔ ہم اتنی تعداد میں طیارے خریدنے کی سکت بھی نہیں رکھتے جتنی بھارت خرید سکتا ہے۔ بھارت امریکہ میں انویسٹمنٹ بھی کرتا ہے۔ یہی فرق امریکہ کو پاکستان اور بھارت میں فرق کرنے پر مجبور کرتا ہے، اور آج ہم جس بھی حالت میں ہیں وہ ہماری اپنی ہی حرکتوں کی وجہ سے ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزوں سے نوازا، مگر پاکستان اپنی پالیسیاں ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے آج ایک غریب ملک ہے۔ ناظرین، اس کے بعد عمران ریاض نے بتایا کہ امریکی ادارے ڈوج کی تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ 2002 سے پاکستان میں تعلیم کے لیے لگ بھگ $9 بلین دیے گئے، جن میں سے لگ بھگ $135 ملین 20 اسکولوں کے لیے مختص تھے جو کبھی تعمیر ہی نہیں ہوئے، جبکہ انکشاف یہ بھی ہوا کہ ڈوج US ایڈ کے ذریعے پاکستانی اداروں یا حکومتوں کو ملنے والی فنڈنگ پر مسلسل تحقیقات کر رہی ہے۔
آنے والے دنوں میں ڈوج کی اس تحقیقات میں اور بھی بڑے انکشاف ہو سکتے ہیں جس سے پاکستانی اداروں کو شدید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد عمران ریاض نے بتایا کہ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما مزمل اسلم نے لکھا ہے کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ شہباز شریف حکومت نے دسمبر کے مہینے میں 1300 ارب قرضہ لیا، یومیہ 42 ارب قرضہ لیا، فی گھنٹہ 1.75 ارب قرضہ لیا اور فی منٹ 3 کروڑ ملک کے قرض میں اضافہ کیا۔ اسے کہتے ہیں قرضوں میں ترقی کرنا۔ اور پاکستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ انہوں نے معیشت ٹھیک کر دی ہے، جبکہ اصل میں اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ ناظرین، انہوں نے اپنی ولاگ میں خبر دیتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے بیان دیا ہے کہ حکومت کا ججز کے خلاف ریفرنس لانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ پی ٹی آئی بتائے کہ وہ آئی ایم ایف کو ڈوزیئر میں کیا لکھنے جا رہی ہے، ڈوزیئر کیوں خفیہ رکھا جا رہا ہے۔ نون لیگی رہنما عرفان صدیقی نے کہا کہ ججز کے خلاف ریفرنس لانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ چیف جسٹس سے آئی ایم ایف نمائندوں کی ملاقاتیں غیر معمولی ہیں، مگر ایسی صورتحال سے ہمیں کس نے دوچار کیا؟ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما کا مزید کہنا تھا کہ تحریک انصاف والوں نے آئی ایم ایف کو خطوط کیوں لکھے، ابھی آئی ایم ایف کو ڈوزیئر دے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی والے بتائیں کہ ڈوزیئر میں کیا لکھ رہے ہیں، ہم تو آئی ایم ایف کو چھوڑ چکے تھے، آئی ایم ایف کی زنجیریں ہمارے پاؤں میں کس نے باندھی؟ یہ دراصل پی ٹی آئی کی حکومت کا ہی کارنامہ تھا جو آج ہم پھر سے آئی ایم ایف کے قرضوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ ناظرین، مسلم لیگ نون نے جب سے حکومت سنبھالی ہے تب سے وہ سارا کا سارا ملبہ پاکستان تحریک انصاف پہ گرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی خراب معاشی کارکردگی کو اون کرنے سے قاصر ہیں، مگر ناظرین پورا پاکستان جانتا ہے کہ کس نے اس وقت پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی دن بھر کی اہم اپڈیٹس، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے IRK نیوز۔ اللہ حافظ۔